25 साल से पहले शादी साबित नहीं। 40 साल की उम्र में एलान नबुव्वत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि आका अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ कितनी थीं, क्योंकि आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। मुझसे भी एक दोस्त ने, वो एक रियाजी का कुलिया किसी शख्स ने बयान किया है और उससे साबित किया है कि आका अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ जो है वो 4 नहीं बल्कि 1 साहिबजादी खतून जन्नत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। तो इसका जवाब क्या है जी, वो बात बयान की गई है। तो उससे कबल मैं ये बयान कर दूं कि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बिनातिका, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, बिनत का लफ्ज़ नहीं बल्कि बिनात का लफ्ज़ कुरान ने जब वो जिक्र किया अल अहज़ाब के अंदर, तो इससे पता चलता है कि बेटी नहीं थी बल्कि बेटियाँ थी कुरान के अंदर भी। और इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस से पाक है, अन उम्मे अतिया क़ालत वफ़ियत इहदा बिनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अंदर भी ये अल्फाज हैं कि बिनात नबी इहदा बिनात नबी, सरकार की साहबजादियों में से एक साहबजादी है, उनका इंतकाल हुआ। तो यानी कुरान में भी है, हदीस में भी है। और मैंने एक और जो है सवाल जो पूछा गया था, जो सिंपली पूछा गया तादाद के बारे में, तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुस्तनद अहले तशय्युअ की किताबों के रेफरेंसेस और मैंने हवाला जात कोट किए हैं कि हाँ, उन्होंने लिखा है कि सरकार की 4 साहबजादियाँ थीं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ एक दोस्त ने पूछी और वो एक उसने स्क्रीन शॉट भेजा मेरी तरफ। उसने कहा जी, एक शख्स ये बयान कर रहा था कि 25 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम की शादी हुई, 4 साल तक आपको औलाद नहीं हुई, तो 29 साल में आपकी पहली औलाद हज़रत कासिम आपके साहबजादे पैदा हुए, जिनकी वजह से आपको अबुल कासिम भी कहा जाता है। तो लिहाजा फिर उसके बाद वो आगे चलता है कि 40 साल में नबूवत मिली और नबूवत से 5 साल कबल यानी 35 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम ने बेटियों की शादियां भी कर दी। उसने कहा जी, वो 25 और 40 में से 4 पहले निकालो, जब औलाद नहीं तो बाकी 29 तक पहुंच के 11 साल, और उनमें फिर 5 साल और निकाल दीजिए, यानी आपने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी साहबजादियों, तीनों साहबजादियों का निकाह कर दिया, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ 6 साल बचते हैं। तो क्या 6 साल में आका अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटियाँ पैदा भी हुई, 3 बेटियाँ, और वो जवान भी और फिर उनका निकाह भी हो गया? ये मुमकिन ही नहीं है। इस तरह उसने जो है वो सवाल किया। तो इस बात का जवाब जो है वो हम चलते हैं अहादीस की तरफ, रिवायात की तरफ और तारीख़ की किताबों की तरफ कि आका अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ और साहबजादे कब पैदा हुए और उनकी आगे शादियाँ जो है वो कब पैदा हुई। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम ये बात चल के आगे सोचें और बात करें कि हज़रत कासिम जो है उनके मुतालिक जब हम इस बात को सोचते हैं, तो पहली बात मैं जो नकल कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की औलाद की जो है वो तारीख़ विलादत जो है वो क्या है, अलग अलग तौर पर जो है वो क्या है। तो पहली बात नंबर 1 ये है कि हज़रत कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला तहज़ीब अल-अस्मा वल लुग़ात फ़स्लुन फ़ी अबनाइ व बनातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र करते हैं, कान लहू सलासु बनीन अल-क़ासिम व बी कान युकन्ना वुलिद क़ब्ल नबुव्वा व तूफ़िया व इब्नु सनतैन। तहज़ीब अल-अस्मा वल लुग़ात के अंदर कि आपके पहले बेटे हज़रत कासिम 3 बेटों में से वो 2 साल की उम्र में इंतकाल जो है वो फरमा गए। और इसके बाद अगली चीज़ को हम देखते हैं चल के कि वहाँ पर दूसरी विलादत जो है वो कब हो रही है। और हज़रत कासिम की विलादत के मुतालिक यही मौक़िफ़ जो मैंने बयान किया इमाम नववी के हवाले से, वही मौक़िफ़ जो है वो अहले तशय्युअ में से अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यक़ूब बिन इसहाक़ कुलैनी का भी है। वो भी अपनी किताब अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 487 के ऊपर यही बात नकल कर रहे हैं कि हज़रत कासिम जो है वो 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, उनकी विलादत भी जो है वो पहले हुई थी। इसी बात को उन्होंने जिक्र किया है। और इसके बाद नंबर 2 हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी
جو صاحبزادیاں تھیں ان کے متعلق ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں وقد ولدت قبل البعثۃ بمدۃ قیل انها 10 سنین وتزوج ابنۃ خالد ابو العاص عاص بن ربیع الابشمی الاساوا کے اندر اس بات کو جو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت بعثت سے پہلے ہوئی تھی، اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ جو ہے وہ کر دی تھی، اور ان کا نام تھا ابو العاص بن ربیع ابشمی، اور اس کو الطبقات لابن سعد، السیر للذهبی، الاسابہ وغیرہ نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور ان کی شادی 10 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ حضرت زینب کی شادی 10 سال کی عمر میں ہوئی، اور بعد میں جو آپ کے داماد تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق ابن عبد البر لکھتے ہیں ولد رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ ابن 33 سنہ۔ الاستیاب کے اندر نقل کیا کہ جب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باصادت ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی، یعنی 33 سال کی عمر میں آپ کی جو ہے ولادت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اور ابن الاسیر اسی کے متعلق لکھتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ زَوَّجَ ابنۃ رقیہ من عتبۃ بنت ابی لہب وَقَانَتْ دُونَ العاشرہ۔ اسد الغابہ کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو لہب کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی اور ان کی عمر 10 سال سے کم تھی، اس وقت جب ان کا نکاح ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ مات رقیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببدر، کہ حضرت رقیہ جو تھی وہ اس وقت ان کا انتقال ہوا جب آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں تھے۔ اسی بات کو طبقات الکبریٰ لابن سعد نے بھی نقل جو ہے وہ کیا ہے۔ مطلب ان کی شادی بھی ہوئی اور یہ چھوٹی عمر میں جو وفات پا گئی۔ نمبر 4 ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعثت سے قبل 1 سال جو ہے بعثت سے قبل رقیہ کی ولادت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، بعثت سے پہلے پیدا ہوئی لیکن حضرت رقیہ کی سے 1 سال یہ چھوٹی تھی، اور بعثت سے قبل ان کا نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں صاحبزادیوں کے متعلق میں عرض کر دوں کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور ابو لہب نے انکار کی اور دشمنی کی اور سورہ جو ہے لہب اتری، تو اس وقت جو ہے پھر اس نے طلاق دلوا دی تھی رخصت سے قبل، اور انہی 2 صاحبزادیوں کے نکاح پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ساتھ جو ہے وہ ہوئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مطلب آقا علیہ السلام کی بیٹیاں پیدا ہوئی۔ نمبر 5 پہ خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت آقا علیہ السلام کی عمر 41 سال تھی، یعنی آپ 41 بعثت کے 1 سال بعد یہ پیدا ہوئی، لیکن اصح قول کے مطابق آقا علیہ السلام کی عمر اس وقت 35 سال تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اور ان کا ولادت ہوئی، تو اس وقت یہ عمر کی کیفیت تھی۔ اس کو طبقات الکبریٰ کے اندر ابن سعد نے جو نقل کیا ہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ میں نے تمام تاریخیں بتا دی ہیں ترتیب کے ساتھ کہ اس طرح جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو کسی شخص کا یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام کے ہاں پہلی اولاد وہ 29 سال کی عمر میں ہوئی، اس کا کوئی حوالہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، یہ صرف اپنی طرف سے ایک مفروضہ جو ہے وہ گھڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے بیان جو ہے وہ کر دیا گیا۔ دوسری بات کہ 35 سال تک آقا علیہ السلام کی عمر کے جو بات بیان کی گئی، 35 سال میں آپ نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کر دیا، یہ بات بھی میں نے جو پیچھے تاریخ بیان کی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ غلط ہے، وہ درست جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ باقی رہا کہ وہ دون العاشر کا ایک لفظ آیا کہ 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں نکاح ہوا، تو یہ عربوں کے ہاں رواج تھا یا ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ وہاں بلوغت کی عمر جو ہے وہ کم ہے ہمارے علاقے اور ملک کی نسبت، چونکہ وہ بہت زیادہ گرم علاقے ہیں تو وہاں جلدی بچے جو ہے وہ بالغ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی شادی جو اس عمر میں ہوئی ہے تو وہ عربوں کے رواج اور علاقے کی کیفیات اور سچویشن کے اعتبار سے درست ہوئی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ آپ آقا علیہ السلام کی 45 سال کی عمر میں پیدا ہوئی تھیں، جس کو لکھا ہے کلینی نے الکافی کے اندر، عربی نے کشف الغمہ کے اندر لکھا ہے، اور طبری نے دلائل الامہ کے اندر لکھا ہے، اور ابن شہر حشوب نے مناقب آل ابی طالب کے اندر جو ہے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور آگے پھر دوسرا یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی
جو ہے وہ ذوالحجہ 2 ہجری کو ہی، 2 ہجری کو، تو یہ تو اس حساب سے بالکل 7 سال کی عمر جو ہے بنتی۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح جو ہوتا رہتا ہے، اور جو یہ ریاضی کا کلیہ بیان کیا گیا، جب ان کی تاریخوں کے اوپر جا کے نظر ڈالی جائے تو وہ سارا کچھ غلط ثابت ہو جاتا ہے، درست ثابت نہیں ہوتا، بنا حوالہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پھیلائی گئی، اور لوگوں کے اندر یہ مفروضہ قائم کیا گیا کہ بیٹی صرف ایک ہی تھی، 4 نہیں ہیں بیٹیاں بلکہ 4 ہی ہیں۔ اس ریاضی اور اس حساب و کتاب کے کلیے سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم مجموعی طور پر ان ساری باتوں کا جائزہ جب لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نکاح مبارک ہوا، شادی ہوئی، تو عمر آپ کی 25 سال تھی۔ نبوت کا اعلان اور اظہار یعنی اعلان نبوت جو ہے وہ کب ہوا؟ 40 سال۔ اور پھر آپ نے مکہ میں بھی 8 سال تبلیغ کی، اور ہجرت کے 8-7 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا وصال ہوا۔ تو یہ وہ 25 سے لے کے 40 اور وہ 4 اور 5 نکال کے صرف 6 سال کا عرصہ نہیں، مجموعاً یہ سارا عرصہ جو ہے، ٹوٹلی عرصہ جو ہے وہ تقریباً 31 سال کا بنتا ہے۔ اور اس بات میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ممکن بھی ہیں، اور باقی بھی محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت زینب کی عمر جو ہے وہ 13 سال، حضرت رقیہ کی عمر 10 سال، اور ام کلثوم کی عمر جو ہے وہ 9 سال بنتی ہے۔ اور یہ عمر عربوں کے یہاں بلوغت کی عمر ہے اور نکاح کی عمر ہے، اور اس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا۔